کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی۔ اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔